Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 17 of Computer Networks. Students, as usual, آج کے لیکچر سے پہلے کچھ چلیں گے 16th لیکچر کی جانب and we are going to have a small review of the topics that we went through in the last lecture. Students, پچھلے لیکچر کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا with the discussion of source independence. وائڈ ایریا نیٹورکس کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں اور سورس انڈیپینڈنس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ایک وائڈ ایریا نیٹورک جو ہے بیسیکلی وین یو ٹاک اباؤٹ دا ایڈریسنگ ان دیٹ نیٹورک تو دیٹ ایڈریسنگ ڈز ناٹ ڈپینڈ آن دا سورس. نیکسٹ ہاپ جب ہم چوز کریں گے تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس وی ڈو ناٹ ہیو ٹو ایکسٹریکٹ اینی انفارمیشن فرام دا سورس ایڈریس پارٹ آف آر پیکٹ. اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ جو سورس انڈیپینڈنس ہے اس نے ہمارے جو ایڈریسنگ تھی ہماری ان اے وائڈ ایریا نیٹورک، جو ہماری فارورڈنگ تھی ان اے وائڈ ایریا نیٹورک، اٹ ایکچولی میڈ دس راؤٹنگ ویری کمپیکٹ اینڈ ویری ایفیشینٹ. اب اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی سی ڈیٹیل میں گئے اینڈ وی ٹاکڈ لٹل بٹ اباؤٹ دا ریلیشن شپ آف ہائرارکیکل ایڈریسنگ ود دا راؤٹنگ. ہائرارکیکل ایڈریسنگ کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ بیسیکلی what you do in this specific case is you divide your address into two parts. The first part, it actually talks about a specific packet switch, and then the next part talks about the specific port on that packet switch to which your machine is attached. So students, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ دونوں hierarchical addressing اور routing جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ بیسیکلی یہ ٹیبل جو کہ ہم ہر پیکٹ سوئچ پہ بناتے ہیں، ہر پیکٹ سوئچ پہ ڈیولپ کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں، دیٹ ٹیبل از نون ایز اے راؤٹنگ ٹیبل. اینڈ دین دا پروسیس آف ایکچولی فارورڈنگ آر پیکٹس اکارڈنگ ٹو دا انٹریز ان دیٹ ٹیبل وی کال دیٹ فارورڈنگ ایز دا راؤٹنگ. اس کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا ذرا ریلیشن شپ بھی دیکھا بٹوین یور ہائرارکیکل ایڈریسنگ اینڈ راؤٹنگ، اور کس طرح سے ہم اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو کلیپس کر سکتے ہیں، سمپل بنا سکتے ہیں بائی یوزنگ دا کانسیپٹ آف ہائرارکیکل ایڈریسنگ. پھر اسٹوڈنٹس کچھ بات کی اباؤٹ راؤٹنگ ان اے وین. ہاؤ ڈو یو ایگزیکٹلی راؤٹ یور پیکٹس ان اے وائڈ ایریا نیٹورک. کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھایا کہ بیسیکلی دیر آر ڈفرنٹ میتھڈس آف ڈوئنگ دیٹ، بٹ وٹ ایور type of switches that you are working with, whether they are interior switches or they are exterior switches. Interior اور exterior کی terminology آپ کو یاد ہونی چاہیے. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی بات کی تھی اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ interior switches ہمارے وہ switches ہوتے ہیں that actually connect different packet switches in a network. ان کے ساتھ کوئی کمپیوٹر کنیکٹ نہیں ہوتا, but they are only present to interconnect different packet switches in that network. Students, exterior switches یہ تو تھے انٹیریئر سوئچز. اب ایکسٹیریئر سوئچز ہمارے کون سے سوئچز ہیں کہ بیسیکلی دیٹ آر پریزنٹ ان دیٹ وائڈ ایریا نیٹورک بٹ دیٹ آر دیئر اینڈ کمپیوٹرز آر ایکچولی اٹیچ ٹو دوز پیکٹ سوئچز. اس طرح کے پیکٹ سوئچز کو ہم لوگ بولتے ہیں ایکسٹیریئر سوئچز. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی چاہے ہمارے انٹیریئر سوئچز ہوں یا ہمارے پاس ایکسٹیریئر سوئچز ہوں, بٹ in both of these cases basically they have to follow two basic laws. First of all, these switches must maintain universal routes. A route must be present for any destination present in that network. Number two, the packet switches must have optimal routes. Optimal routes کا کیا مطلب ہے کہ بیسیکلی جو بھی راؤٹ کسی اسپیسیفک ڈیسٹینیشن کے لیے اس پیکٹ سوئچ کے راؤٹنگ ٹیبل میں موجود ہو, دیٹ شوڈ بی دا شارٹیسٹ پاسبل راؤٹ. یعنی کچھ ایکسٹرا ہاپس آپ کو طے نہ کرنے پڑیں ان آرڈر ٹو ریچ دیٹ ڈیسٹینیشن. پھر اسٹوڈنٹس کچھ بات کی اباؤٹ ہاؤ ٹو ماڈل اے وین, ہاؤ ٹو ایکچولی گیٹ اے گرافیکل ریپرزینٹیشن آف اے وائڈ ایریا نیٹورک. میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی وٹ یو کین ڈو از یو کین ریپلیس دا پیکٹ سوئچز in your WAN with the nodes, and you can replace the connections in your wide area network with the edges or the links. تو یہ ایجز اور لنکس اور نوڈس کو ملا کے ہم لوگوں نے ایک گرافیکل
ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بنا لی آف آر وائڈ ایریا نیٹورک. اب یہ گرافیکل ریپرزنٹیشن جو ہے یہ ہمارے کس کام آئی؟ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم لوگ اس نوڈ اور ایجز لنکس کے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے اس گراف سے اپنے راؤٹس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے ہر نوڈ کے لیے ایک ایگزامپل نیٹ ورک بھی اسٹڈی کیا تھا اگر آپ کو کچھ یاد ہو, اور ہم نے ہر نوڈ کے لیے ایک راؤٹنگ ٹیبل جو ہے وہ بنایا تھا. وی کنسٹرکٹیڈ دیٹ راؤٹنگ ٹیبل, جس میں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ہر ڈیسٹینیشن کے لیے اس گرافیکل ریپرزنٹیشن میں ہر ڈیسٹینیشن کے لیے وی ہیڈ اے نیکسٹ ہاپ اویلیبل فار ایچ آف دیز نوڈس. اسٹوڈینٹس, دس واز دا بیسک کانسیپٹ آف راؤٹنگ ان اے وین, جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کیا. اس کے بعد کچھ ڈیٹیل میں گئے آف دا کانسیپٹ آف دا ڈیفالٹ راؤٹ. آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی ہمارا جو راؤٹنگ ٹیبل ہم لوگوں نے بنایا فرام دیٹ گرافیکل ریپرزنٹیشن آف اے وائڈ ایریا نیٹورک, اس راؤٹنگ ٹیبل میں دیر ور ملٹیپل انٹریز دیٹ ور ایکچولی ڈپلیکیٹڈ. ایک سے زیادہ نیکسٹ ہاپس ہمارے پاس اویلیبل تھے ملٹیپل ڈیسٹینیشنس کے لیے. تو کچھ چھوٹے سے وین کے لیے, ایک چھوٹے سے نیٹ ورک کے لیے دس ورکس آؤٹ پرفیکٹلی اوکے. بٹ اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا وائڈ ایریا نیٹ ورک ہو اینڈ the entries are duplicated again and again, so this can actually add up to the network overhead. Students, اس کو reduce کرنے کے لیے we talked about the concept of default routes. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی ڈیفالٹ راؤٹ سے ہماری کیا مراد ہے کہ ہم لوگ ملٹیپل یا ڈپلیکیٹڈ راؤٹس کو ایوائڈ کرنے کے لیے what we do is we designate one single route. تو ہر دفعہ جب ایک پیکٹ سوئچ کو ملے گا, وہ پیکٹ سوئچ بیسڈ آن دا ڈیسٹینیشن ایڈریس آف دیٹ پیکٹ اٹ ول ٹرائی ٹو سرچ فار دا نیکسٹ ہاپ فار دیٹ اسپیسیفک ڈیسٹینیشن. اگر اسے وہ نیکسٹ ہاپ مل گیا, ویل اینڈ گڈ, اٹ ول راؤٹ دا پیکٹ. ادروائز اٹ ول گو ہیڈ اینڈ لک فار دا ڈیفالٹ راؤٹ, اور پھر ڈیفالٹ راؤٹ کے اوپر اس پیکٹ کو فارورڈ کر دے گا. اسٹوڈینٹس, دس واز دا کانسیپٹ آف default routes and how is routing performed in a wide area network. Students, آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم لوگ کچھ بات کریں گے کہ جو راؤٹنگ ٹیبلز ہم لوگوں نے جو لاسٹ لیکچر میں جن کی بات کی, اور پھر ان کو تھوڑا سا کلیپس بھی کیا, تھوڑا سا ان کو مختصر بھی کرنے کی کوشش کی, ان راؤٹنگ ٹیبلز کو ہم بلڈ کس طرح کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, ان راؤٹنگ ٹیبلز کو بلڈ کرنے کے لیے بیسیکلی وی ہیو ٹو ڈسٹنکٹ میتھڈس. دا فرسٹ ون از دا مینول انٹری آف کوڈس, یعنی کہ ایک چھوٹے سے آپ کے پاس وائڈ ایریا نیٹ ورک ہو, کچھ لمیٹڈ سی آپ کے پاس نوڈز ہوں, اور آپ مینولی ہر نوڈ کے لیے ایک راؤٹنگ ٹیبل جو ہے اس میں انٹریز کر دیں. اسٹوڈینٹس, یہ تو تھا ہماری ہاؤ کین وی ایکچولی بلڈ دیٹ راؤٹنگ ٹیبل اور ورک دا راؤٹس ان آر نیٹ ورک مینولی. لیکن جب ہمارے پاس ایک بہت بڑا وائڈ ایریا نیٹ ورک ہو, تو دین assigning these routes into the routing tables of each of our nodes, that can actually become a hectic job. So the second method of actually making or devising those routes is by using a software. So students, software کو use کرتے ہوئے we basically have two different methods of updating our routing table. اب راؤٹنگ ٹیبل کو بنانے کے اور اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بائی یوزنگ اے سافٹ ویئر وی ہیو ٹو ڈسٹنکٹ میتھڈس. دا فرسٹ ون از نون ایز دا اسٹیٹک راؤٹنگ اینڈ دا سیکنڈ ون از نون ایز دا ڈائنامک راؤٹنگ. اسٹوڈینٹس, اسٹیٹک راؤٹنگ کے کیس میں ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی جب بھی آپ کا پیکٹ سوئچ سب سے پہلی دفعہ بوٹ ہوگا, تو دیٹ راؤٹس اور دیٹ راؤٹنگ ٹیبل is going to be defined in that packet switch. ایک نیٹ ورک کی انفارمیشن جو ہے وہ اس پیکٹ سوئچ کو پرووائڈ کی جائے گی, یا اٹ ول ایکچولی اٹین اٹ اینڈ اٹ ول بلڈ اٹس راؤٹس. اسی سافٹ ویئر کے ذریعے, جو ایک خاص قسم کا سافٹ ویئر ہم نے اس کے اندر اسٹور کیا ہوگا, ایٹ دا فرسٹ بوٹ آف دا پیکٹ سوئچ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے راؤٹنگ ٹیبل. اب اسٹوڈینٹس, یہ جو راؤٹس ہیں ان دا کیس آف اسٹیٹک راؤٹنگ, دیز راؤٹس آر گوئنگ ٹو بی فکسڈ. These routes will not change.
even if the network fails یا آپ کے ہارڈ ویئر میں کوئی پرابلم آ جائے, still these routes remain the same. اسٹوڈینٹس, دوسری میجر ٹائپ جو ہماری راؤٹنگ کی ہے بائی یوزنگ اے اسپیسیفک سافٹ ویئر از نون ایز دا ڈائنامک راؤٹنگ. اب ڈائنامک راؤٹنگ کے کیس میں کیا ہوگا, اس اسپیسیفک کیس میں, ان دا کیس آف ڈائنامک راؤٹنگ, when the packet switch first boots, the routes are being assigned. راؤٹنگ ٹیبل اسی طرح بنتے ہیں جس طرح اسٹیٹک کے کیس میں بنیں گے, لیکن دونوں میں ڈفرنس کیا ہوگا کہ اسٹیٹک کے کیس میں دا راؤٹس آر پرماننٹ, دا راؤٹس ڈو ناٹ چینج, دا نیکسٹ ہاپس دے ڈو ناٹ چینج. ان دا کیس آف ڈائنامک راؤٹنگ, دیز راؤٹس آر کنفیگریبل. آٹومیٹیکلی آپ کا جو سسٹم ہے, ڈپینڈنگ اپان دا نیٹورک فیلئر, ڈپینڈنگ اپان دا کنجیشن, ڈپینڈنگ اپان دا alternate routes available in the same network, آپ کا جو راؤٹنگ ٹیبل ہے اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا ڈپینڈنگ اپان دا کنڈیشنز ان یور نیٹورک. تو اسٹوڈینٹس, یہ ہماری دو بیسک ٹائپس تھیں آف اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک راؤٹنگ, یوزنگ وچ وی کین ایکچولی اپ ڈیٹ اور بلڈ آر راؤٹنگ ٹیبل ود دا ہیلپ آف اے سافٹ ویئر. تو اب اسٹوڈینٹس سلائڈ کی جانب چلیں گے, and on the slide I'm going to show you the basic advantages and disadvantages of each of these static and dynamic routing techniques. تو آئیے سلائڈ کی جانب چلتے ہیں. اسٹوڈینٹس, اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی what we have tried to do out here is we have tried to compare both the techniques using which we can actually update or build our routing tables with the help of a software. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں آپ کے پاس اسٹیٹک راؤٹنگ جو ہے, آف کورس اٹس سمپل بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا راؤٹس آفٹر یور پیکٹ سوئچ اور یور نیٹورک بوٹس اپ. اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ بیسیکلی دس ریزلٹس ان لو نیٹورک اوور ہیڈ. ایڈریسنگ کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی اوور ہیڈ. آپ کے ایک بار جو راؤٹس راؤٹنگ ٹیبل میں اسائن ہو چکے ہیں یا جو بھی راؤٹس ڈیوائز ہو چکے ہیں, دوز آر یور permanent routes now. You don't need to worry about any overhead attached with the routings. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ایک ڈس ایڈوانٹیج اس کا دیکھیں کہ بیسیکلی اٹ از انفلیکسیبل. یہ وہی ڈس ایڈوانٹیج ہے, یہ وہی اس کا کون ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. اور بیکاز دیز آر انفلیکسیبل, بیکاز دیز آر پرماننٹ راؤٹس, تو بیسیکلی دے کی ناٹ اڈیپٹ ٹو دا نیٹورک فیلئرس. آپ کا ہارڈ ویئر فیل ہو جائے, آپ کا نیٹورک کا لنک بریک ہو جائے, دین that route is gone permanently and your packet cannot be delivered instead of a packet switch looking for a alternate route. Students, basically یہ ایک بہت ہی سویر قسم کا ڈس ایڈوانٹیج ہے اسٹیٹک راؤٹنگ کا, بیکاز the basic advantage that we have from dynamic routing is that it can actually work around network failures automatically. تو اس پراپرٹی کی وجہ سے most of our network administrators they usually prefer dynamic routing over static routing, and the only reason behind it is کہ آپ کا کوئی نیٹورک فیلئر کی وجہ سے یا آپ کے کوئی ہارڈ ویئر فیلئر کی وجہ سے if there is a change in the route, that change is being added up or that change is being adapted into the routing table of each of these packet switches, and that enables each of the packet switch to actually look for an alternate route or look for a changed route as compared to the original one. Students, یہ تو ہمارا کانسیپٹ تھا of how these routing tables are built in the wide area network. اب اسٹوڈینٹس کچھ بات کریں گے کہ شارٹیسٹ پاتھ یا آپٹیمل راؤٹس کی جو ہم نے بات کی تھی, کس طرح سے ان آپٹیمل راؤٹس کو ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی ایکچولی کمپیوٹ دا شارٹیسٹ پاتھ ان اے wide area network. Students, basic technique that actually runs behind finding out this shortest path is known as Dijkstra's algorithm. یہ Dijkstra جو ہے, this is basically the name of an engineer, this is the name of a scientist that who basically gave us the concept of finding out these shortest paths. اب students, اس algorithm میں ہم لوگ basically کرتے کیا ہیں, what we do is we define each of the nodes as the source node one by one. اس میں کیا ہوگا بیسیکلی کہ ہر نوڈ
اس کو ایک سورس نوڈ بنا دیا جائے گا, اور پھر فرام دیٹ سورس ٹو آل دا ادر نوڈز ان دیٹ اسپیسیفک نیٹورک, ون بائی ون دیٹ اسپیسیفک سورس نوڈ ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا شارٹیسٹ پاتھ. اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی ہاؤ دس الگوریتھم ورکس از, اٹ بیسیکلی ٹرائز ٹو لک فار دا شارٹیسٹ پاتھ based on the specific weights that are assigned to each of the links. یعنی ہر دو نوڈس کے درمیان جو بھی آپ کے لنکس ہوں گے, ان لنکس کو یا ان ایجز کو ایک اسپیسیفک ویٹ اسائن کر دیا جائے گا, اینڈ دیٹ ویٹ ول ایکچولی ڈپینڈ آن دا کیپیسٹی دیٹ از اویلیبل آن دیٹ اسپیسیفک لنک. یعنی اسٹوڈنٹس اس سے کیا ظاہر ہوا کہ بیسیکلی اگر آپ کا ایک ایج یا آپ کا ایک لنک جو ہے دیٹ ہیز ہائی کیپیسٹی, تو اس کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. آن دا ادر ہینڈ وین یو ہیو اے لنک اور این ایج دیٹ ہیز اے لو کیپیسٹی, تو اٹس گوئنگ ٹو ہیو اے اسمال ویٹ. تو جب بھی آپ ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ تک جائیں گے, تو آل دا لنکس اور دا ایجز دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اسپین, آپ ان کے ویٹس کو سم اپ کر لیں گے, اور پھر جس پرٹیکولر پاتھ کا ویٹ سب سے زیادہ ہوگا, یو آر گوئنگ ٹو اڈیپٹ دیٹ ویٹ ایز دا شارٹیسٹ پاسبل پاتھ اور دا شارٹیسٹ پاتھ اویلیبل فار دیٹ ڈیسٹینیشن. اب اسٹوڈنٹس اس کیس میں ایک بات پہ غور کیجیے گا کہ ضروری نہیں کہ آپ کا جو سب سے کم ایجز والا جو آپ کا پاتھ ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کا سب سے زیادہ یا سب سے کم ویٹ والا پاتھ بھی ہو. اٹ مائٹ بی پاسبل دیٹ ون آف دا ایجز اٹ مائٹ کیری جسٹ ایز مائنیوٹ اے ویٹ کہ آپ کا باقی جو دوسرے پاتھس ہیں وہ اس کو سپرسیڈ کر جائیں. اسٹوڈنٹس سلائڈ کی جانب چلتے ہیں, اینڈ لیٹ می شو یو دس کانسیپٹ آف دا ویٹڈ گراف, یا پھر ہم کس طرح سے اس الگوریتھم کو اپلائی کر سکتے ہیں. لیٹس گو آن ٹو دا سلائڈ. اب اسٹوڈنٹس اس فگر میں دیکھیں کہ بیسیکلی یو آر لوکنگ ایٹ اے نیٹورک آف 7 نوڈس, اور یہ 7 نوڈس جو ہیں بیسیکلی آل آف دیم آر انٹر کنیکٹیڈ بائی یوزنگ لنکس, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی کین آلسو کال دیز ایجز. اب میں نے اسٹوڈنٹس جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی یو کین اکوموڈیٹ دس الگوریتھم بائی یوزنگ ویٹس آن دیز ایجز اور دا لنکس. تو شارٹیسٹ پاتھ آپ کا وہ پاتھ ہوگا دیٹ از دا لویسٹ ٹوٹل ویٹ. اب سم ویٹس کا آپ کریں گے, اور شارٹیسٹ پاتھ مائٹ ناٹ نیسسریلی بی دا پاتھ ود دا fewest edges or the path with the fewest hops. اسٹوڈینٹس اس فگر پہ غور کریں, آپ کی 1 سے لے کر جو 5 کے درمیان جو آپ کا ایج ہے فرام نوڈ 1 ٹو نوڈ 5, دس ایج ایکچولی کیریز اے ویٹ آف 9. سملرلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو 5 اور 2 کے درمیان جو ایج ہے دیٹ کیریز اے ویٹ آف 6. تو یہ جو ویٹس ہم نے ایلوکیٹ کیے ہیں, بیسک criteria of actually defining these weights is the capacity that is available on that specific link. لیکن آپ different criterias کو follow کر سکتے ہیں when you actually talk about defining these weights. لیکن ہر کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو lowest weight جس جگہ پہ جس path میں آپ کا lowest weight ہوگا, یا sum of the weights is going to be the lowest one, that is going to be your optimal or the shortest path. This is the specific case, the specific method of finding out the shortest path by using Dijistra's algorithm. Students اس case میں دیکھیں اس slide میں, it is actually showing you the shortest possible path in that network from node number 5 to node number 4. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بولڈ میں آپ کو جو ایجز نظر آ رہے ہیں, جو path آپ کو بولڈ میں نظر آ رہا ہے, اس کا ٹوٹل ویٹ جو ہے دیٹ از 6 + 3 + 2 + 5 + 3. تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 19. آن دا ادر ہینڈ اسٹوڈنٹس اگر میں اس اسپیسیفک پیتھ کو بائی پاس کر دوں تو آپ یہ دیکھیں کہ 5 سے 2 تک یو ہیو اے ویٹ آف 6, دین فرام 2 to 3 یو ہیو اے ویٹ آف 3, تو ٹوٹل از 9. اگر 3 سے میں ڈائریکٹ 4 کی جانب جانا چاہوں, دیٹ سیمس ٹو بی دا شارٹیسٹ پیتھ پاسبل ان دس گراف, تو میرا ٹوٹل ویٹ جو ہو جائے گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایکول ٹو 20. میں نے کیا کیا بیسیکلی کہ میں نے دونوں 5 کو ایز اے سورس نوڈ رکھتے ہوئے آئی ٹرائی ٹو کیلکولیٹ دا ٹوٹل ویٹ
from multiple paths, اور جو path یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس گراف میں, that actually gave me the shortest possible path based on the lowest weight of this specific path. اگر میں کسی بھی اور path کو, فار ایگزامپل میں 2 اور 6 کے درمیان جو 8 ویٹ کا میرے پاس path ہے, اگر میں اس کو اڈیپٹ کروں یا پھر میں 3 سے نوڈ 3 سے ڈائریکٹ نوڈ 4 پہ جانے کی کوشش کروں, تو الٹیمیٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ دا فیویسٹ نمبر آف ہاپس, دا فیویسٹ نمبر آف ایجز, بٹ میرا جو ٹوٹل ویٹ ہوگا دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا لوئسٹ ویٹ, دیٹ ویٹ از گوئنگ ٹو بی اے ہائی ون. تو بیسڈ آن دا کیپیسٹی, بیسڈ آن دا ٹائم that is spanned to reach from this 3 to 4, and based on maybe the cost that is incurred, this might be a costly path. تو shortest possible path ہمارا وہی ہوگا جس کا weight جو ہے وہ سب سے کم ہوگا. Students, this was the basic algorithm, Dijkstra's algorithm, جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ basically we use this algorithm to calculate the shortest path in our graphical representation of a wide area network. اب اسٹوڈنٹس یہ تو الگوریدم کی ڈیفینیشن تھی, بیسیکلی آپ کو یہ پتہ چلا کہ کس طرح سے ہم لوگ اس کو رن کر سکتے ہیں. اب ملٹیپل ویریشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ون آف اے ویری پاپولر ٹائپس آف دا راؤٹنگ الگوریدمز دیٹ ایکچولی یوز دا سیم ٹیکنیک دیٹ وی ہیو جسٹ ڈسکس, اٹ از نون ایز دا ڈسٹریبیوٹیڈ راؤٹ کمپٹیشن. اسٹوڈنٹس, اس ڈسٹریبیوٹیڈ راؤٹ کمپٹیشن میں بیسیکلی کانسیپٹ بہت سمپل ہے. وٹ ہیپنز از دیٹ ایچ آف دا پیکٹ سوئچز دے کیلکولیٹ دیئر اون شارٹیسٹ پیتھس. اس کیس میں کیا ہوگا بیسیکلی کہ ہر آپ کا جو پیکٹ سوئچ ہے وہ اپنا راؤٹنگ ٹیبل خود سے کریٹ کرے گا, اینڈ ونس دس راؤٹنگ ٹیبل از کریٹڈ, تو وٹ اٹ ول ڈو از اٹ ول پاس آن دیٹ راؤٹنگ ٹیبل انفارمیشن اور دیٹ نیکسٹ ہاپ انفارمیشن to all the other packet switches in the network. اب اسٹوڈنٹس اس طرح سے periodically جو ہے یہ اپڈیٹ آپ کی انفارمیشن ہوگی that every packet switch is going to update all the other nodes in the network periodically. اب فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی جب آپ کا نیٹورک جو ہے وہ بوٹ ہوا تو کسی بھی پیکٹ سوئچ نے جیسے ہی اپنا راؤٹنگ ٹیبل کو کمپیوٹ کیا, اس نے وہ راؤٹ کی انفارمیشن, وہ نیکسٹ ہاپ کی انفارمیشن فار آل دا ڈیسٹینیشنز ان دیٹ نیٹورک, وہ کیا کیا, اس کو ایسکلیٹ کر دیا, اس کو براڈ کاسٹ کر دیا ٹو آل دا ادر پیکٹ سوئچز دیٹ آر پریزنٹ ان دیٹ نیٹورک. اب اسٹوڈنٹس اس سے کیا ہوگا, بیسیکلی ہر پیکٹ سوئچ جو ہے وہ باقی پیکٹ سوئچز سے جو اس کے پاس انفارمیشن جو اپڈیٹ آ رہی ہے پیریوڈیکلی اس کا ویٹ کرے گا. اف دیٹ پیریوڈک انفارمیشن, اف دیٹ specific information that creates, that actually contains a specific route that will work out to be a shortest route for a packet switch, تو وہ اس انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر کے ہر پیکٹ سوئچ اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو اپڈیٹ کر لے گا, ورنہ اس انفارمیشن کو ڈسکارڈ کر دے گا. تو اسٹوڈنٹس اسی طرح سے ایک اور ایڈیشنل فائدہ جو ہمیں اس ٹیکنیک سے ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹیڈ راؤٹ کمپٹیشن, اس سے کیا ہوگا بیسیکلی کہ آپ کا راؤٹ, آپ کا بیسک راؤٹ جب بھی کمپیوٹ ہوگا, جب بھی آپ کے پاس اپڈیٹس آ رہی ہوں گی, اف ا پیکٹ سوئچ فیلس, تو کیا ہوگا کہ اس کی طرف سے پیریوڈک اپڈیٹس جو آ رہی ہوں گی وہ آنا بند ہو جائیں گی. اب پیکٹ سوئچ جو ان کو ریسیو کر رہے ہیں دے ول نو کہ ہمارے پاس ایک پیکٹ سوئچ سے اپڈیٹس آنا بند ہو گئیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی راؤٹس ہمارے راؤٹنگ ٹیبل میں ہیں دیٹ ایکچولی گو فرام دیٹ اور پاس آن فرام دیٹ پیکٹ سوئچ, دے آر نو لانگر اویلیبل, اور وہ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس نیکسٹ آلٹرنیٹ یا بیسٹ پاسبل یا شارٹیسٹ پاسبل جو بھی آپ کے پاس راؤٹس ہوں گے وہ ان کو اڈیپٹ کر لیں گے. تو دس اسپیسیفک فینومینا, دس اسپیسیفک ٹائپ آف ایکچولی بلڈنگ اپ یور راؤٹنگ ٹیبلس ڈپینڈنگ اپان دا پیریوڈک اپڈیٹس that are sent from other packet switches, this is known as distributed route computation. Now students, the best possible method or the procedure that is also an example of the distributed route computation is the distance vector algorithm یا distance vector routing. اس specific type میں students ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ basically ہر, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا distributed route کی طرح ہر پیکٹ سوئچ جو ہے وہ پیریوڈک اپڈیٹس بھیجے گا.
لیکن اس اسپیسیفک کیس میں وہ اپڈیٹس جو ہوں گی دیٹ ول ناٹ اونلی کیری دا ڈیسٹینیشن اینڈ دا نیکسٹ ہاپ بٹ دے ول آلسو کیری دا ڈسٹینس ٹو دیٹ نیکسٹ ہاپ. اینڈ سملر ٹو دا پریویس کیس یہ پیریوڈک اپڈیٹس جو ہیں یہ ہر پیکٹ سوئچ سے باقی پیکٹ سوئچز کو جائیں گی اینڈ دین ایوری پیکٹ سوئچ از گوئنگ ٹو اپڈیٹ اٹس اون راؤٹنگ ٹیبل بیسڈ آن دیز اپڈیٹس. اسٹوڈنٹس سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹ می شو یو دا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر آف دس ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ. اسٹوڈنٹ اس سلائڈ میں دیکھیں کہ بیسیکلی یہ اسٹیپس آپ کو بتائے ہوئے ہیں فالوئنگ وچ you can actually use the distance vector routing to find out the next or the shortest possible route that is present in your network. Students کیا ہوگا کہ اس کیس میں ہر پیکٹ سوئچ آپ کا جو ہے نمبر 1 اٹس گوئنگ ٹو ویٹ فار دا نیکسٹ اپڈیٹڈ میسج. جو بھی دوسرے پیکٹ سوئچز کو میسج بھیجیں گے یہ ان میسیجز کا ویٹ کرے گا. دین اٹس گوئنگ ٹو اٹریٹ تھرو دا انٹریز ان دا میسج. ہر انٹری کو 1 بائی 1 یہ چیک کرے گا. اگر کسی انٹری میں شارٹیسٹ پاسبل پیتھ اس اسپیسیفک ڈیسٹینیشن کا موجود ہو, ان ادر ورڈس اف این انٹری ہیز دا شارٹیسٹ پیتھ ٹو دا ڈیسٹینیشن اویلیبل, اگر تو نہیں ہوگا تو یہ انفارمیشن ڈسکارڈ کر دی جائے گی. اف دیر از اے شارٹیسٹ پیتھ پریزنٹ دین نمبر 1 اٹس گوئنگ ٹو انسرٹ دیٹ سورس ایز دا نیکسٹ ہاپ ٹو دا ڈیسٹینیشن, اور کیا کرے گا کہ اس ڈیسٹینیشن کے لیے it will record the distance as the distance from the next hop to the destination plus the distance from the switch to the next hop. Students یہ وہ specific steps of procedure سے that is being followed in the vector distance algorithm یا پھر distance vector routing. جب آپ کے پاس update دوسرے پیکٹ سوئچ سے آئے اور اس update میں آپ کے پاس ایک راؤٹ ایسا موجود ہے that is actually a shortest path to a specific destination than the route that is available with you. Students, this is the basic step-by-step procedure of distance vector routing. Students, this was the first type of the distributed route computation. Students, ایک اور بڑی famous جو ہمارے پاس type ہے that is known as link state routing. Link state routing یا پھر اس کو ہم شارٹیسٹ پیتھ فرسٹ بھی کہتے ہیں, OSPF. اگر آپ لوگوں نے کبھی بھی راؤٹنگ کے بارے میں یا نیٹ ورکنگ کے بارے میں کبھی آپ کو لگاؤ رہا ہو یا یو ہیو ایکچولی ٹرائی ٹو اچیو سم انفارمیشن اباؤٹ اٹ, تو یو مسٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ OSPF, اوپن شارٹیسٹ پیتھ فرسٹ. دس از بیسیکلی دا سیم کانسیپٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو لنک اسٹیٹ راؤٹنگ اور دا شارٹیسٹ پیتھ فرسٹ. اسٹوڈنٹس اس اسپیسیفک ٹائپ میں instead of the packet switches sending the next hops and the destinations, اس کیس میں کیا ہوگا کہ نہ تو ڈسٹینس بھیجا جائے گا نہ نیکسٹ ہاپ بھیجے جائیں گے, بٹ ایوری پیکٹ سوئچ ول ایکچولی لک ایٹ آل دا لنکس فرام دیٹ سوئچ ٹو دا ادر سوئچز, اور اس لنک کی جو انفارمیشن ہے دا لنک اسٹیٹ انفارمیشن, ویدر دیٹ لنک از اے لائف اور دیٹ لنک ہیز بروکن اور دیٹ لنک از ایکٹیو, this information is going to be transmitted to all the packet switches in that network. اب اسٹوڈنٹس جب یہ لنک اسٹیٹ انفارمیشن ہر پیکٹ سوئچ کو ملے گی تو بیسڈ آن دیٹ پیریوڈک اپڈیٹ آف دا لنکس دیٹ آر اٹیچ ٹو اینی اسپیسیفک پیکٹ سوئچ, ہر سوئچ جو ہے وہ اپنی راؤٹنگ انفارمیشن کو لوکلی مینٹین کرے گا, اپنا راؤٹنگ ٹیبل لوکلی جنریٹ کرے گا, اور ایک لنک اسٹیٹ انفارمیشن کو یہ جو آپ کے پاس آ رہی ہے ہر پیکٹ سوئچ دوسرے پیکٹ سوئچ کو بھیج رہا ہے, اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے اٹ ول ایکچولی اپڈیٹ اٹس راؤٹنگ ٹیبل لوکلی. تو انسٹیڈ آف دیٹ فیکٹ لاسٹ ویکٹر ڈسٹینس راؤٹنگ میں ہم نے جو پڑھا کہ بیسیکلی ہر سوئچ جو ہے وہ اپنا راؤٹنگ ٹیبل خود سے اپڈیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد باقی سب کو وہ راؤٹنگ ٹیبل بھیجے گا, اور بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن راؤٹنگ ٹیبل پھر سے اپڈیٹ ہوگا. انسٹیڈ آف دیٹ فیکٹ اس کیس میں کیا ہوا کہ بیسیکلی ہر پیکٹ سوئچ نے بجائے اپنا راؤٹنگ ٹیبل بھیجنے کے, اپڈیٹ کرنے کے اور پھر انفارمیشن بھیجنے کے, ہر پیکٹ سوئچ نے اپنے لنکس کو دیکھا, ان کے اسٹیٹس کو چیک کیا, اینڈ دیٹ لنک اسٹیٹ انفارمیشن از بینگ سینٹ ٹو آل دا ادر پیکٹ سوئچز
that actually use this information to update their routing tables locally. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں یہ ایک ظاہر سا جو ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس دیٹ از دیٹ بیسیکلی یو کین بلڈ اور اپڈیٹ یور راؤٹنگ ٹیبل سائملٹینیسلی ایٹ آل دا سوئچز مینس ایٹ دا سیم ٹائم. سلائڈ کی جانب چلتے ہیں اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو کمپیئر دا ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ اور دا ویکٹر ڈسٹینس الگوریدم ود دا شارٹیسٹ پیتھ فرسٹ یا پھر لنک اسٹیٹ راؤٹنگ. اب اسٹوڈینٹس اس سلائڈ میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کے کچھ ایڈوانٹیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں. The advantage of this specific method is that it is very simple to implement. All the routing tables, they are built on the packet switches, and then that table is sent to all the other switches present in that network. A packet switch جو ہے it basically updates its own routing table first before it sends this information to all the other switches in the network. اب اسٹوڈینٹس یہ جو ہماری ٹیکنیک ہے ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ کی یہ یوز ہوتی ہے RIP راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول. تو RIP جو ہے ہمارا ایک بہت پاپولر پروٹوکول ہے اور آگے چل کے ہم لوگ اس کی ڈیٹیلز بھی پڑھیں گے اسی کورس میں. اٹس بیسیکلی یوزڈ ان RIP. اس کے بعد اسٹوڈینٹس لنک اسٹیٹ الگوریدم کو دیکھیں کہ ایز کمپیئر ٹو ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ اٹ از رادر کمپلیکس ٹو امپلیمنٹ. لیکن اس کیس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے سوئچز جو ہیں دے پرفارم انڈیپینڈنٹ کمپٹیشنز اینڈ دے ڈونٹ ہیو ٹو اپڈیٹ دیئر اون راؤٹنگ ٹیبل فرسٹ. دے جسٹ ویٹ فار دا لنک اسٹیٹ اپڈیٹس ٹو کم فرام دا ادر سوئچز اینڈ بیسڈ آن دوز لنک اسٹیٹ اپڈیٹس وٹ دے ڈو از دے پرفارم انڈیپینڈنٹ کمپٹیشنز. اور اسٹوڈینٹس یہ جو ہمارا الگوریدم ہے لنک اسٹیٹ الگوریدم یا پھر SPF دس از بیسیکلی یوزڈ ان OSPF a very famous routing protocol اور اس کی ڈیٹیلز بھی ہم لوگ اسٹڈی کریں گے ان دا نیکسٹ اپ کمنگ لیکچرس. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی وی دیز RIP اینڈ OSPF اوپن شارٹیسٹ پیتھ فرسٹ دیز آر the two most famous routing protocols that we used in wide area networks. So students, this was our computation of the shortest path in a wide area network. آپ لوگوں نے کچھ 3 ڈفرنٹ ٹائپ کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ پڑھی یوزنگ وچ یو کین ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا آپٹیمل راؤٹس اور دا شارٹیسٹ پاسبل راؤٹس ان یور وائڈ ایریا نیٹورک. اب اسٹوڈینٹس اس چیپٹر نمبر 13 کو ہم لوگ ختم کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کو ختم کریں ہم لوگ کچھ ڈیٹیلز میں جا کے دیکھیں گے آف سم آف دا ایگزامپل WAN ٹیکنالوجیز. جب ہم لوگوں نے لوکل ایریا نیٹورکس کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیسیکلی دیر آر اے لاٹ آف ڈفرنٹ لوکل ایریا نیٹورک ٹیکنالوجیز اور ہر ٹپالوجی کے لیے آپ نے ایتھرنیٹ اور پھر ایپل ٹاک دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹوکن رنگ تو آپ نے ڈفرنٹ ٹپالوجیز ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز کو دیکھا تھا. ابھی ہم ذرا وائڈ ایریا نیٹورکس کے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہم لوگ ذرا ڈیٹیل میں چیک کریں گے کہ وٹ آر دا فیمس WAN ٹیکنالوجیز یا وائڈ ایریا نیٹورک ٹیکنالوجیز دیٹ ہیو بین اور دیٹ آر in use nowadays. Let's go on to the slide and we'll look at these technologies, and with the discussion of these technologies we are going to finish up our chapter number 13. So students یہ دیکھیں the first basic wide area network technology that we are going to talk about is ARPANET. ARPANET میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائی تھی when we started off our course. Basically the project began in 1960s اور ARPANET جو ہے اٹس ARPA از ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی. دیٹ واز دا ڈیفینس ریسرچ ایجنسی. اٹ یوز ٹو بی دا ڈیفینس ریسرچ ایجنسی آف USA. اب اس کا نام جو ہے وہ DARPA ہو گیا ہے, ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی. سو اٹ بگین دس پروجیکٹ ان 1960 اینڈ واز فنڈیڈ بائی ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی اور ARPA, an organization of the US Defense Department. So basically this was the first initiative that was taken towards building a network used to connect multiple nodes or multiple places together. Students, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں on the slide, it's the incubator for many of the current ideas, algorithms and internet technologies. Although there have been a lot of changes, but the basic idea or the basic topology that we actually use, the algorithms we use in today's wide area networks,
they basically they came from this ARPANET, the very first network or the very first form of the internet that was basically established. اسٹوڈینٹس دوسری جو ہماری فیمس وین ٹیکنالوجی ہے دیٹ از X25, اور دس X25 جو ہے یہ بیسیکلی کنیکشن اورینٹیڈ نیٹ ورکنگ. نیکسٹ لیکچر میں 14th چیپٹر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ کنیکشن اورینٹیڈ نیٹ ورکنگ کی بات کرتے ہیں تو وٹ ڈو وی ایگزیکٹلی مین بائی کنیکشن اورینٹیڈ نیٹ ورکنگ. بیسیکلی اٹ مینس دیٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ اور یو ہیو ٹو اسٹیبلش اے کنیکشن بفور یو کین ایکچولی اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ. تو یہ X25 جو تھا یہ بیسیکلی ہمارا پہلا اسٹینڈرڈ تھا فار دس کنیکشن اورینٹیڈ ٹائپ آف نیٹ ورکنگ, اور دس اسٹینڈرڈ واز گیون بائی ITU, جس کا جو اوریجنل نام تھا دیٹ واز CCITT, اور ITU جو ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے آپ کے پاس, انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین, پریویس نیم واز CCITT. سو دس از دا بیسک آرگنائزیشن دیٹ گیو دس X25 اسٹینڈرڈ, اینڈ اٹ پریڈیٹس دا کمپیوٹر کنیکشنز اینڈ اٹ یوز فار ٹرمینل اور ٹائم شیئرنگ کنیکشن. تو بیسیکلی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دس از اندر ون آف آر وین ٹیکنالوجیز. اگر آپ کو یہ ٹائم شیئرنگ یہ ٹرمینل کنیکشنز کے بارے میں بھی پتہ نہ چلے تو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ان ریئل ڈیٹیل ان دا فیوچر لیکچرس. تیسری میجر آپ کے پاس جو وین ٹیکنالوجی ہے اسٹوڈنٹس دیٹ از فریم ریلے, اور فریم ریلے جو ہے دیٹ از بیسیکلی یوزڈ ایز اے ٹیلی کمیونیکیشن سروس اینڈ اٹ از یوزڈ فار ڈیلیورنگ بلاکس آف ڈیٹا. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ بیسیکلی it's also a successful technology because of this blocks of data that is being used for data services other than voice. It's still connection based service, so it must contract with any of the telecommunication like PTCL in Pakistan for circuit between two endpoints. تو آپ ٹیلی کمیونیکیشن جو آپ کی کوئی بھی کمپنی ہے اس سے آپ کا کانٹریکٹ ہوگا جس کے ذریعے آپ کنیکشن خریدیں گے between two endpoints, and then you are going to use the rest of the technology of frame relay to actually make a wide area network. Speeds جو ہمارے پاس available ہیں those are 56 kilobits per second or 1.5 megabits per second, and they can also exceed this specific speed and go to 100 megabits per second depending upon the connection that you have bought from this telecommunication company. اگر یہ آپٹیکل فائبر ہے تو آف کورس آپ کی اسپیڈ جو ہے دیٹس گوئنگ ٹو بی ہائر. اسٹوڈینٹس اگلی جو فیمس آپ کی وائڈ ایریا نیٹ ورک ٹیکنالوجی ہے دا وین ٹیکنالوجی از SMDS. اس کو ہم سوئچڈ ملٹی میگا بیٹ ڈیٹا سروس بھی بولتے ہیں, اینڈ دس اسپیسیفک ٹیکنالوجی از آلسو اے ٹیلی کمیونیکیشن سروس. سو اٹ نیڈس اے ٹیلکو ٹو ایکچولی ڈیولپ دس اسپیسیفک اور ڈپلوائے دس اسپیسیفک وین ٹیکنالوجی. Students, in contrast with the other technologies that we have gone through, this is of course a connectionless service. So this is not connection oriented, this is opposite to that, and this is a connectionless service, so you don't need to have a connection established before you can actually communicate. Students, any SMDS station can send a frame to any other station on the same SMDS cloud without the need to actually establish a connection first. اور speeds جو ہمارے پاس available ہیں students that is these are typically in the range of 1.5 to 100 megabits per second. Students, the next technology that we are going to talk about is known as ATM یا پھر asynchronous transfer mode. اور یہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے students that is basically a technology that was designed for all three uses voice, video and data. اور بیسک کیپیبلٹی اس ATM کی کیا ہے کہ اٹ ہیز لو جٹر. جٹر کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا بیکاز نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ چیپٹر میں چیپٹر نمبر 14 میں وی آر بیسیکلی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا سیم وین ٹیکنالوجی ایز این ایگزامپل ٹیکنالوجی دا ATM. تو جٹر جو ہے بیسیکلی اٹس دا ویریئنس ان ڈلیوری ٹائم. جٹر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ان سمپل کانسیپٹ وین یو ٹاک اباؤٹ دا پیکٹس, وین یو ٹاک اباؤٹ سینڈنگ پیکٹس, تو آپ کے جو ڈفرینس آتا ہے ڈیلے میں, دا ڈیلے دیٹ از ایکچولی انکرڈ بائی ایچ آف دیز پیکٹس, وین دس ڈیلے ویریز فرام ون پیکٹ ٹو دا ادر ٹو وی کال دس جٹر. بیسیکلی آل یور wide area network requires is a low jitter rather than high jitter. تو بیسیکلی لو جٹر ATM کی ایک بیسک پراپرٹی ہے, اینڈ دین اٹ آلسو ہیز ہائی کیپیسٹی. آپ ATM کے لیے میں سمپل سی آپ کو جو ہے
ڈیفینیشن یا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ میں دے چکا ہوں ان چیپٹر نمبر 8, اور وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ دیر آر ہائی ڈیٹا ریٹس دیٹ آر اویلیبل فرام اے سنکرونس ٹرانسفر موڈ. اسٹوڈنٹ اس کیس میں ہم لوگ فکس سائز کے سیلز یوز کرتے ہیں, دے آر نون ایز سیلز. 48 آکٹیٹس کا ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس, 48 بائٹس آف ڈیٹا پلس 5 بائٹس آف دا ہیڈر. تو the total cell size, a total ATM cell size is 53 bytes یا پھر 53 octets. اور students basically we can use ATM switches to actually connect our nodes, and then ultimately what we do is we interconnect those ATM switches to make an ATM network. تو students یہ تھی ہماری چند wide area network technologies. اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے وائنڈ اپ کیا آف آر ڈسکشن آف دا وائڈ ایریا نیٹورکس. لوکل ایریا نیٹورکس کی طرح کچھ ایگزامپل ٹیکنالوجیز ہم لوگوں نے وائڈ ایریا نیٹورک کے کیس میں بھی اسٹڈی کی, اور آگے چل کے جیسے جیسے لیکچر آگے بڑھے گا, یہ کورس آگے بڑھے گا, یو آر گوئنگ ٹو بی فیملیئر ود اے لاٹ آف دیز وائڈ ایریا نیٹورک ٹیکنالوجیز. اسٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ ہم لوگ اگلے چیپٹر کی جانب بڑھیں, we are basically going to spend the rest of the time in today's lecture to actually talk about the specific routing and the concept of packet switching that we went through in the case of wide area networks. Students, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی اس چیپٹر کے شروع میں جو کانسیپٹ ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا تھا اس کانسیپٹ کو ہم لوگ لے کے آگے چلے, اینڈ the basic building block that we talked about was the packet switch. آپ لوگوں کو کچھ بتایا کہ کس طرح سے ایک پیکٹ سوئچ کو لے کر we can actually make a whole network, we can actually develop a whole wide area network. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ ہم لوگوں نے ڈسکشن کی آف ہاؤ کین وی اکمپلش دا نیکسٹ ہاپ فارورڈنگ. کچھ بات کی ایک اسپیسیفک میتھڈ کی, اسٹور اینڈ فارورڈ میتھڈ کی, اور اس کو یوز کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہیں وہ نیکسٹ ہاپ فارورڈنگ کی بات کر سکتے ہیں وین یو ٹاک اباؤٹ اے اسپیسیفک وائڈ ایریا نیٹورک. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ سورس انڈیپینڈنس کی بات کی کہ بیسیکلی جب بھی آپ نیکسٹ ہاپ کو سلیکٹ کرنے کی بات کریں گے تو ان دیٹ اسپیسیفک کیس دا اونلی تھنگ دیٹ یور پیکٹ سوئچ از گوئنگ ٹو گو اینڈ چیک از دا ڈیسٹینیشن ایڈریس, اینڈ اٹ ہیز نو کنسرنز ود دا سورس ایڈریس آف دیٹ اسپیسیفک پیکٹ. تو اسٹوڈنٹس اس کے بعد کچھ ہائرارکیکل ایڈریسنگ کی بات کی کہ ہاؤ کین وی ایکچولی ڈیوائڈ آر فزیکل ایڈریس ان اے اسپیسیفک وائڈ ایریا نیٹورک انٹو 2 پارٹس. پہلا پارٹ جو ہے وہ آپ کو پیکٹ سوئچ کے بارے میں بتائے گا, اینڈ دا نیکسٹ پارٹ از گوئنگ ٹو ٹیل یو دا اسپیسیفک پورٹ آن دیٹ پیکٹ سوئچ ٹو وچ یور مشین از اٹیچڈ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ دیکھا کہ کس طرح سے اس ہائرارکیکل ایڈریسنگ کو ہم لوگ راؤٹنگ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے اس ہائرارکیکل ایڈریسنگ پہ بیسڈ ایک ٹیبل جو ہے وہ ہر سوئچ اپنے پاس مینٹین کرتا ہے, اینڈ دا پروسیس بائی وچ وی ایکچولی یوز دیٹ ٹیبل to forward our packets is known as the routing. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے کچھ بات کی کہ یہ جو راؤٹنگ ٹیبلس کی ہم لوگوں نے بات کی کس طرح سے ہم اس راؤٹنگ ٹیبلس کو ان کو جنریٹ کریں گے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیسیکلی 2 میتھڈز ہیں ہمارے پاس, ایک مینول انٹریز اینڈ دین سافٹ ویئر, اینڈ بائی یوزنگ دا سافٹ ویئر یو کین ایکچولی جنریٹ دیز routing tables by using either the static routing technique and the dynamic routing technique. Then we also talked a little bit about how can we compute the shortest path in our network. ایک نوڈ سے اگر دوسرے نوڈ تک ہم نے پیکٹ بھجوانا ہو تو کس طرح سے آٹومیٹیکلی اس نیٹورک کی نوڈز جو ہیں وہ کوآرڈینیٹ کریں گی آف ایکچولی فائنڈنگ آؤٹ دا شارٹیسٹ پاسبل پاتھ فرام ون نوڈ ٹو دا ادر. اس شارٹیسٹ پاتھ کو کیلکولیٹ کرنے کے ہم لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے, ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو اسٹڈی کیا. ون آف دیم واز ڈسٹریبیوٹیڈ راؤٹ کمپٹیشن that basically use the same Dijkstra's algorithm. اس کی کچھ 2 ٹائپس پڑھی. The first one was vector distance routing, جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ نہ صرف ڈیسٹینیشن یا نیکسٹ ہاپ انفارمیشن جو ہے وہ ایک پیکٹ سوئچ سارے پیکٹ سوئچز کو بھیجتا ہے, بلکہ اٹ آلسو انکلوڈز دا ڈسٹینس ٹو ایچ آف دا ڈیسٹینیشن بیسڈ آن دا ٹوٹل ویٹ دیٹ از اسائنڈ ٹو ایچ آف دا لنکس. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک اور فیمس راؤٹنگ میتھڈ کی بات کی, ٹیکنیک کی بات کی, دیٹ از نون ایز دا لنک اسٹیٹ راؤٹنگ, اور آپ کو بتایا کہ اٹ ڈیفرز فرام دا ڈسٹینس ویکٹر راؤٹنگ ان اے وے کہ اس میں ہم
راؤٹنگ ٹیبلز اپڈیٹ کر کے سینڈ نہیں کرتے, بلکہ دا لنک اسٹیٹ انفارمیشن از ایکچولی جنریٹڈ اینڈ اٹ از بینگ periodically updated to all the packet switches. اس کے بعد اسٹوڈنٹس, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وی وینٹ ان ٹو دا ڈسکشن آف ملٹیپل وین ٹیکنالوجیز. میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے ڈفرینٹ لوکل ایریا نیٹورک ٹیکنالوجیز کے بارے میں پڑھا تھا, کون کون سی وائڈ ایریا نیٹورک یا وین ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہیں, دیٹ آر ویری important in a way that they were actually the basis for today's computer networks, or they are being used nowadays, or they are coming up in the near future. So students, یہ تو تھا ہمارا بیسک چیپٹر نمبر 13 وینس کے بارے میں. ہم لوگوں نے اپنی ڈسکشن جو ہے وہ اس چیپٹر کے ساتھ ختم کی. اب اسٹوڈنٹس ہم کچھ بات کریں گے اباؤٹ آر نیکسٹ چیپٹر, اینڈ دیٹ از چیپٹر نمبر 14. ٹاپک ہے ہمارے چیپٹر کا the connection oriented networking and the ATM. اسٹوڈنٹس, کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکنگ کے بارے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہم اس کو نیکسٹ چیپٹر میں اور زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلور کریں گے. تو اس چیپٹر میں وی آر گوئنگ ٹو ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ دس کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکنگ, کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے, اینڈ دین ایز این ایگزامپل ٹیکنالوجی آف دا کنیکشن اورینٹیڈ نیٹورکنگ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ATM یا پھر اسynchronous ٹرانسفر موڈ. Students, basically by 1980s the demand was increasing for all the three forms of communication. آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں, they were demanding for voice. Of course, voice was still available in 1980s. Then the demand was increasing for data and of course the video. تو تینوں آپ کے جو یوزز ہیں, voice, data اور video, that was basically the need of 1980s, that specific time span. Now students, telecommunication companies that were actually in business in those days, they actually sensed کہ voice جو ہے that is no longer the revenue generating form of communication. اگر آپ صرف ٹیلی فونس کی بات کرتے رہیں تو that's going to be a stuck technology, sometime in the future. So that's what they sensed. And they actually started advancing towards allowing the data and the video to be communicated or exchanged between two places. اب اسٹوڈنٹس, آپ اس بات پہ غور کریں کہ جب ہم وائس کی بات کرتے ہیں تو ان کیس آف وائس ایز کمپیئرڈ ود ویڈیو اینڈ ڈیٹا, دا سیٹ آف نیسیسٹیز اینڈ دا اسپیسیفک بینڈ وڈتھ, دا اسپیسیفک کیپیسٹی, دا ٹائپ آف نیٹورک دیٹ یو ایکچولی یوز, دیٹ all these things are a whole different. یعنی ان تینوں کے کیس میں وائس کے لیے doesn't matter, a small bandwidth for your line, it will work well. If you try to actually communicate or send some kind of data or video on the same link, on the same capacity link, that will never happen. Students, basically کیا کیا جائے کہ you have a same type of a wide area network or a WAN technology that can also have some properties of the LANs or local area networks, and at the same time it can communicate at far off places, plus it can also support video and data in addition to voice. The students, ATM was actually the first step towards achieving this goal. ATM کے کیس میں بیسیکلی جس طرح سے لین اور وین دو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں, بیسیکلی دونوں یوز ہوتی ہیں ٹو کنیکٹ ملٹیپل کمپیوٹرس, بٹ دے بوتھ آف دیم ہیو ڈفرینٹ بیس ٹیکنالوجیز, ڈفرینٹ ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس. دیئر فور دا ATM واز ایکچولی بلٹ ٹو ہیو اے کمپرومائز بٹوین اے لین اینڈ اے وین, اے اسپیسیفک ٹائپ آف نیٹورک ٹیکنالوجی دیٹ ایکچولی لائز ان دا مڈل, دیٹ ہیز سم پراپرٹیز آف لوکل ایریا نیٹورکس, and then it also has some other properties of the wide area networks. Now students, basically ہمارا جو ATM ہے that uses the concept of connection oriented networking, اور اس کیس میں آگے چل کے اور بھی ایکسپلین کروں گا, but basically what connection oriented networking means is that you have to have a connection before you can actually start to communicate. In other words, the two parties, they actually try to establish a connection. One of the parties, it sends a message to the other one. The other one responds
and once the two parties respond and establish a connection, what happens is the exchange of the data or the video or the voice, it starts. Once that exchange is over, that connection is again terminated. تو اسٹوڈینٹس یہ تو تھا ہمارا کانسیپٹ اے ٹی ایم کا. اس لیکچر میں نے یہ تھوڑی سی انٹروڈکشن آپ کو اے ٹی ایم کی دی ہے. اگلے لیکچر میں ہم لوگ اسی بات کو, اسی ڈسکشن کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے, اینڈ ویل بیسیکلی اسٹارٹ آف ود دا ٹاپک آف asynchronous transfer mode in chapter number 14. اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں چیپٹر نمبر 14 کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.